السلام علیکم ناظرین، سچ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان کھوکھر۔ آج بات کریں گے ایک ایسے زلزلے کی جو ہولناک آفت کے طور پر ثابت ہوا پاکستان کے علاقوں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے لیے۔ جی ہاں، میں 8 اکتوبر 2005 کے اس زلزلے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، رشتہ دار کھو دیے، گھر مسمار ہوئے۔ اس زلزلے کی وجہ سے ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، مال و اسباب تمام چیزوں سے وہ لوگ محروم ہو گئے۔ لیکن اس میں ایک روشنی کی کرن یہ جاگی کہ پاکستان کی قوم اکٹھی ہوئی، ایک ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام تر لوگوں نے زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے اور اپنے ان بھائیوں کی مدد کو فوری طور پر پہنچے، مال کے ساتھ بھی اور خود بھی، جن لوگوں کو اس مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ پاکستان کی قوم نے اس مشکل آفت سے نکلنے کے لیے وہ تمام تر کوششیں کی کہ جس سے ان کے وہ افیکٹو بھائی جو زلزلہ متاثرین ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ آج 15 سال بیت چکے ہیں اس زلزلے کو۔ افسوسناک واقعہ، ہولناک واقعہ، آج بھی اس کے بارے میں سوچیں تو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ لیکن امید کی کرن کبھی بھی انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں سب سے زیادہ ہمت و حوصلہ بخشتی ہے۔ وہ لوگ جو اس زلزلے سے متاثر ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر کھو دیے، وہ لوگ، وہ بچے جنہوں نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو کھویا، اپنے رشتہ داروں کو کھویا، اپنا گھر کھو دیا، اس جگہ کو کھو دیا، ان لوگوں کے لیے امید کی کرن آرفنیج ہاؤسز، پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان بنے۔ آج آپ کی ملاقات ان باہمت نوجوانوں سے کروائیں گے، وہ باہمت نوجوان جنہوں نے اس زلزلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی عمریں اس وقت کیا تھیں اور آج وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وقت کیا حالات تھے، آج کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ کیا اس قوم نے بھی اور پاکستان کی افواج نے بھی، اور پھر پاکستان کے لوگوں نے جب آگے بڑھ کر ساتھ دیا ان لوگوں کا تو آج وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں زلزلہ افیکٹیز، لیکن آج وہ جس سچویشن میں ہیں مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے، اور میری آف دا ریکارڈ ان نوجوانوں سے بات ہو رہی تھی تو مجھے خود فخر محسوس ہو رہا تھا۔ کھیل کا میدان ہو، تعلیم ہو یا پھر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں یہ پیش ہیں اور آگے آگے۔ اورنگزیب اسری ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ اورنگزیب۔ آزاد کشمیر سے تعلق ہے، ذرا جانتا ہوں کس اسپیسیفک علاقے سے۔ ان کے ساتھ آسیہ حبیب نے ہمیں جوائن کیا۔ آسیہ حبیب ٹیک وانڈو چیمپئن ہے، نیشنل چیمپئن ہے ٹیک وانڈو کی، زلزلہ متاثرین میں سے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹیک وانڈو چیمپئن ہیں اور باہر کے بھی وزٹ کر چکی ہیں۔ آسیہ حبیب آئی تھنک آپ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، چلیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ شاکر حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ شاکر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شاکر ڈی فارم پڑھ رہے ہیں اور شاکر کا تعلق کاغان سے ہے، شاکر بھی ٹیک وانڈو پلیئر ہیں۔ ان تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں وقت دیا، اور ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں اورنگزیب، کیا حالات تھے، کیسی سچویشن تھی، کیا دیکھا، اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ سر یہ 8 اکتوبر 2005 کا واقعہ تھا۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا، ہم سکول میں تھے اور اچانک زلزلہ ہوا۔ اب ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا، پہلے زلزلہ دیکھا ہوا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر طرف آہو پکار تھی، بلڈنگیں گر رہی تھیں، اور ہم باہر گراؤنڈ میں آ گئے، اور پھر تباہی مچی ہوئی تھی، ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ پھر اس کے بعد شام کو بارش ہو گئی۔ اب جن لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں وہ باہر کھلے آسمان تلے ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ ویسے تو یہ اپنے پیاروں کی لاشوں کا تذکرہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم اپنی قوم کو بتائیں، بلکہ ساری امت کو بتائیں کہ قدرتی آفات اگر آئیں اور جو ان سے متاثر لوگ ہوں، ان کے جذبات، ان کے احساسات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ اور یہ پاکستان کی عوام نے ثبوت دیا ہے۔ ارجنٹ لوگ وہاں پہنچے ہیں، آرمی پہنچی ہے اور ان کو ریسکیو کیا ہے۔ تو پھر ہمارے بھی کچھ ایسے حالات تھے، مکان گر گیا تھا، ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کو جو گھر میں جو کمبل تھے وہ اوپر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بارش بھی ہو رہی تھی، تو عجیب سا سامان تھا سر۔ آسیہ، کچھ تھوڑی شیئرنگ میں چاہوں گا کہ اس حالات کی بھی کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اور اب آپ کی زندگی پر بھی بات ہوگی۔ ماشاءاللہ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے پاؤں پر کھڑا کیا ہے۔ تو آسیہ تھوڑا سا اپنی یادیں بتائیں، آپ کتنے سال کی تھیں اس وقت؟ جب زلزلہ ہوا میری عمر 1 سال کی تھی۔ بہت چھوٹی تھیں آپ؟ جی میں 1 سال کی تھی۔ تو آسیہ کچھ یاد ہے کوئی ایسی بات جو سنی ہو کسی سے کہ کیا صورتحال تھی؟ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ماما بتاتی ہیں اکثر کہ ہمارا گھر گر گیا تھا نا کشمیر میں،
تو ہم لوگ بالکل بیگار ہو گئے تھے، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی نہ کچھ اور تھا. رہتے بھی ہم جموں کشمیر میں تھے، وہاں پہ تو حالات بھی اب بہت برے ہیں. آپ کون سے علاقے سے آسیہ؟ میں اب مظفر آباد میں رہتی ہوں، لیکن پہلے جموں کشمیر میں رہتی تھی. جموں کشمیر میں رہتی تھی آپ. اچھا اورنگزیب آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ میں بیسیکلی مظفر آباد سے ہوں. ٹھیک جی مظفر آباد سے. شاکر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں ان حالات کو. سر وہ جو ٹائم تھا 2005 کا بڑا مشکل تھا. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ تقریباً میں 7 سال کے لگ بھگ تھا، اور اس وقت بچہ تھا، لیکن اتنے اس چیز کو مطلب جو منظر ہم نے دیکھا ہولناک قیامت کی سماعت تھا بالکل. جب بالاکوٹ تباہ ہوا، اس کے جتنا گرد و غبار تھا وہ ہمارے علاقے کی طرف موو ہوا، تو بالکل اندھیرا تھا اس وقت. ایون ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت اندھیرا ہو گیا تھا. کاغان میں بالکل یہی صورتحال تھی، کیونکہ وہاں بھی پہاڑ گر رہے تھے اور ان سے جو دھول پیدا ہو رہی تھی غبار بنا رہی تھی، تو مطلب بہت ہولناک منظر اس ٹائم نظر آ رہا تھا. تو اس وقت پھر یہی اثر کے بعد بارش ہوئی، جو دھول وغیرہ بیٹھی، وہ بے سر و سامان تھے، سارے لوگ ہم سب بے سر و سامان تھے. اور اس وقت پھر کچھ اوڑھنے کے لیے نہیں تھا، ہم لوگ باہر تھے، بارش ہو رہی تھی. لیکن اس وقت پھر ہم ارجنٹلی کچھ لوگ گئے وہاں پہ جنہوں نے سیکیور کیا ہمیں. تو ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ سب ہم لوگوں کے لیے کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان، اور آج ہم اس مقام پر بھی ہیں. خطرناک باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر کرتے میری اپنی بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ منظر آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، جو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو یاد ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا. یہ بتائیں کہ اورنگزیب آپ کیسے پہنچے، آرفنیج ہاؤس کیسے پہنچے، پھر یہاں پر زندگی کیسے زیرو سے شروع کی؟ اس کے بعد یہ ایک بات ہے کہ اللہ ایک در کھولتا ہے 100 در، اللہ ایک در بند کرتا ہے 100 در کھولتا ہے. بے شک. اس کے بعد خبیب فاؤنڈیشن نے ہمیں وہاں سے ریسکیو کیا، اور ان کا ایک ادارہ تھا آشیانہ میں ہمیں لے آئے. بہت محنت کی، شفقت کی، محنت کی کہ ہمیں وہ ہمارے سے وہ یادیں بھلا دے جو ہم نے اپنے عزیزوں کو کھویا تھا، اور جو ہم نے اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھے تھے وہ یادیں بھلا دیں. اور الحمدللہ ہمارے اگر اللہ نے والدین ہم سے چھین لیے تھے، تو اللہ نے ہمیں ان کے بنسبت اچھے والدین فراہم کیے جنہوں نے ہماری ایسی تربیت کی کہ آج ہم اس مقام پر ہیں. آشیانہ میں ہم آئے، آشیانہ میں رہے، اور وہاں سے الحمدللہ میرے جیسا بچہ جس کو 8 اکتوبر کے بعد اپنا مستقبل بالکل گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نظر آ رہا تھا، میں نے پھر دو دفعہ خبیب فاؤنڈیشن کی طرف سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ٹرکی میں انٹرنیشنل کانفرنس میں. اور آج میں الحمدللہ خبیب فاؤنڈیشن کی بدولت آج میں ماسٹر کر رہا ہوں میڈیا پروڈکشن میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک ایسے بچے کو، اور یہ اس کا کریڈٹ پوری پاکستان عوام کو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے بچے کو جس کو اپنا مستقبل بالکل پتہ بھی نہ ہو، اور آپ اس کو اس مقام تک پہنچائیں کہ وہ سوسائٹی کا ایک اہم ممبر بن جائے. زبردست. آسیہ کیسے پہنچیں؟ کیا آپ تو بہت چھوٹی تھیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ اب ماشاءاللہ آپ کی پرورش ہو رہی ہے، اب آپ خود ٹیکوانڈو چیمپئن ہیں. لائف کیسے سٹارٹ ہوئی؟ پڑھائی کا کیا سلسلہ چل نکلا؟ وہاں سے اس زلزلے کے بعد میری امی کا رابطہ ان سے ہوا خبیب والوں سے. اچانک سے وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ادارہ ہے ان کا راڑا میں، وہاں پہ بھی خبیب کا ان کا ایک پروجیکٹ ہے. تو وہاں پر یہ لوگ ہم لوگ کو وہاں پر لے آئے. ہم وہاں CMH میں تھے، اسپتال میں تھے، ایڈمٹ تھے. میرے ماموں کی ٹانگ پہ بھی لگی تھی، تو ہم وہاں ہاسپٹل میں تھے. تو وہاں بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو بے گھر تھے، کچھ بہت زیادہ ایسے تھے جو مطلب اس دنیا سے چلے گئے تھے، کچھ زخمی تھے، بہت زیادہ لوگ تھے. پھر وہاں پر یہ خبیب کی ایک ٹیم آئی اور میری امی کو سہارا دیا، میری امی کو رہنے کے لیے جگہ دی خبیب میں، اور ہم لوگ کو وہاں سے خبیب میں لے آئے. تو پھر میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز خبیب سے کیا. یہاں سے آ کے میں نے پڑھنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ سے اور اب میں میٹرک کر چکی ہوں. خبیب سے میں نے میٹرک کی سرگودا سے، وہاں پہ پہلے میں پڑھتی تھی، اور اب میں اسلام آباد میں پڑھتی ہوں. یہاں آ گئی ہوں فرسٹ ایئر. جی فرسٹ ایئر. یہاں پر خبیب کے ایک ادارہ ہے، اب میں یہاں پہ آ گئی ہوں، اب یہاں پہ پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. میٹرک کیسا رہا؟ میٹرک میں دوست آپ کے ساتھ ظاہر ہے جو لوگ تھے، کیا اب یہاں پر بھی کچھ دوست ہیں وہ یہاں وہ بدل گئے؟ بہت زیادہ دوست ہیں. ایک تو یہ خبیب کے بچے، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں فیملی. اور ویسے جب سے ہمیں چیئرمین صاحب کا سہارا ملے، ہمیں تو بالکل والدین کی کمی محسوس نہیں ہوتی. ایسا مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ کبھی یہ وقت آیا ہی نہیں تھا. وہ ہوتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. پہلے ہم نے بہت زیادہ مشکل سہی، بہت زیادہ مشکل ٹائم دیکھا. اب تو زندگی بہت بدل چکی ہے. اب تو الحمدللہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. کوئی چیز ہمیں مشکل نہیں لگتی، کچھ ناممکن نہیں لگتا. اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. زبردست. میں آپ کی ہمت دیکھ کے بڑا متاثر ہونا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی ہمت خود بھی کی، آرگنائزیشن نے بھی آپ کی، اور پھر آرفنیج ہاؤس نے آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ورک آؤٹ کیا. اس کی جیتی جاگتی مثال آپ لوگ ہیں. شاکر
کیسے شروع کیا؟ پھر آپ 7 سال کے تھے، کیسے پہنچے؟ پھر اپنی لائف کا آغاز کیسے ہوا؟ تعلیم کا تھوڑا سا سلسلہ میں بتائیں. ڈی فارم آپ نے چنا، ڈی فارمیسی میں کیسے جانا ہوا؟ سر بڑا مطلب میری عجیب اسٹوری ہے. میں جب تھا 7 سال کا تو میرا جو لوور پورشن تھا میری لیگ وہ ویک تھی بہت زیادہ. مطلب ان میں لائک آرتھرائٹس تھا مجھے زیادہ، کیونکہ سرد علاقے میں رہتا تھا تو میرے لیے موو کرنا بھی بہت مشکل تھا. تو پھر وہ خبیب فاؤنڈیشن کی گاڑیاں موو کرتی تھی تو ان لوگوں نے مجھے ریسکیو کیا. مجھے لے آئے عطر شیشہ میں، ان کا کیمپ ہوتا تھا خبیب فاؤنڈیشن کا عطر شیشہ میں. تو پھر مجھے وہاں لے آئے تو پھر میں نے وہاں سے اپنی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا اور نرسری سے میں نے وہاں سے شروع کیا. میں جیسے اگر کوئی بچے اسمبلی کر کے جا رہے ہیں تو میں پہلی کلاس میں جاتا تھا، کیونکہ میں اسمبلی میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں ایک اب نارمل تھا اس وقت بول. تو پھر خبیب فاؤنڈیشن کے پرنسپل تھے، انہوں نے میرا علاج کروایا، تقریباً 2 ماہ میں ہاسپٹل میں رہا. تو اس کے بعد پھر میں نے گیمز میں بہت سے حصہ لیا، ایون کرکٹ ڈسٹرکٹ لیول تک کھیلی میں نے پھر. تو اب بھی تھوڑا بہت ایشو ہے، لیکن وہ جو چیز تھی جو میں چل نہیں سکتا تھا وہ ریکور ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے خود بھی ہمت کی شاکر اس سارے کام میں. بس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے اس چیز کے لیے انکریج کیا اور موٹیویٹ کرتے رہے. اچھا، فیوچر کے لیے جیسے آپ لوگ خود اپنی اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں، میں آپ تینوں حضرات سے پہلے ذرا اورنگزیب میڈیا اسٹڈی کیوں چنا، کیسے چنا، اور پھر کیا آپ تمام لوگوں کی جو تربیت اور جس طرح سے آرفنیج ہاؤس آپ بتا رہے ہیں کہ کام کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو کیا آپ لوگوں کی جو فیوچر پلاننگ ہے اس پر برین اسٹارمنگ وغیرہ ہوتی ہے، سیشنز ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے کہ کیا کرنے کا شوق ہے، کدھر جانا چاہیے، کون سی فیلڈ کیسی ہے؟ سر ایسا ہے کہ تربیت اس طرح کی جاتی ہے اور جو ٹاپ کی فیلڈ ہے ہمارا رجحان ہمیشہ اس طرف لے کے جایا جاتا ہے. جس طرح میڈیا ہوگی، LLB ہوگی، فارمیسی ہوگی، آرمی ہوگی، ٹاپ فیلڈ کی طرف یعنی کہ ہمارا رجحان بنایا جاتا ہے. میں نے میڈیا اس لیے چنا، ایک تو مجھے اینکرنگ کا بہت شوق تھا اور دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ میں دنیا کے سامنے کچھ چیزیں ایسی لے کر آؤں کہ جو پہلے ہمارا میڈیا نہیں لا رہا. ٹھیک ہے، اس میں پھر جو ہماری طرح کے بچے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے کسی آرفنیج تک، وہاں تک جائیں، وہاں پہنچیں، بہت اچھی بات ان تک رسائی کریں. کہ آپ ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آگے لوگوں کے لیے کیا سوچا ہے، اس پہ بھی میں کرتا ہوں. تو یہ وجہ ہے میڈیا فیلڈ چننے کی؟ جی بالکل یہ وجہ ہے میری میڈیا. تو آسیہ کیا کرنا ہے؟ ابھی تو آپ فرسٹ ایئر میں ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ اسپورٹس گرل بھی ہیں، آپ ٹیکوانڈو کی چیمپئن ہیں، ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے. یہ گیم کیسے شروع کر دیا آپ نے کھیلنا؟ یہ گیم جب میں خبیب میں آئی تھی تو وہاں پر بہت زیادہ بچے تھیں چھوٹی مجھ سے جن کو یہ گیم سکھائی جاتی تھی. میں ہمیشہ جاتی تھی ان بچوں کو دیکھنے کے لیے، وہ بچے گیم کرتی تھی اور میں ان کو چھپ کے دیکھا کرتی تھی. اور پھر ایک دن ہماری ٹائیکوانڈو ٹیچر تھی، وہ مجھے ٹائیکوانڈو کی کلاس میں لے گئی. پھر انہوں نے مجھے سکھانا جب شروع کی تو مجھے بہت دلچسپی تھی، جنون تھا یہ گیم کرنے کا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ سیلف ڈیفینس تھا اور بندہ اپنا بچاؤ کر سکتا تھا صحیح طریقے سے. تو مجھے بہت پسند تھی یہ گیم. پھر میں نے وہاں سے کرنی شروع کی تو 2017 میں شاید میں گئی تھی نیشنل لیول پہ پہلی بار. تو پھر جب میں پہلی بار کھیلنے کے لیے گئی، میرا پہلی بار گولڈ میڈل آ گیا تھا. وہاں سے تو مجھے جنون چڑھا اس گیم کا. آپ نے کوئی ڈھیر سارے گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں؟ ہاں میرے کافی زیادہ ہیں، گولڈ 17 کے قریب گولڈ میڈل ہیں آپ کے پاس. جی بہت بڑی بات ہے. آسیہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جوڈو کراٹے سے ٹیکوانڈو کچھ الگ ہے؟ جی ٹیکوانڈو اللہ کے ٹوٹلی ان سے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ پنچز وغیرہ ہوتے ہیں زیادہ تر، اور اس میں کیکس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کرتا ہے گیم اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے صحیح طریقے سے. اس میں ککس ہوتی ہیں، پنچ ہوتا ہے اور کک پنچ کے مطلب مطابق یہ گیم ہے صحیح طرح سے. اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاکر مجھے جلدی سے بتائیں کہ آپ گیم کے ساتھ ساتھ کوئی میسج بھی دیں نوجوان نسل کو. ذرا میں چاہوں گا سارے سنیں، آپ لوگوں کی ہمت دیکھ رہے ہیں سارے، تو آپ بھی ٹیکوانڈو کرتے ہیں، آپ نے بتا بھی دیا کہ آپ اسپورٹس ہیں، ہمارے سننے والوں کو کوئی میسج بھی دیں. میسج تو یہی ہے کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی ہمت نہیں آنی چاہیے. سچویشن کا ہر ڈیزاسٹر کے بعد ایک اپرچونٹی ہوتی ہے تو اس کو ویل کرنا چاہیے اور اپنے حالات کو خود مینیج کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کبھی بھی ہمت نہیں آنی چاہیے. ہمت نہیں آنی چاہیے. واقعی آسیہ کوئی میسج سننے میں والوں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. اگر کبھی کسی انسان پہ کوئی مشکل ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے روشنی کی بہت زیادہ کرنیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں. اور ویسے بھی مصیبت انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، پریشان کرنے کے لیے. کیا بات ہے جی، آپ کی ہمت دیکھ کے تو میں خود بھی بڑا آپ لوگوں کا معترف ہوں. اور ان سے کوئی میسج میں چاہوں گا کہ دیں ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی. میں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں سر کہ مشکل وقت انسان کے اوپر آتا ہے، آفات آتی ہیں، اس میں ہمیں ہمت رکھنی چاہیے. اور خاص طور پر یہ میسج ہے کہ اس وقت پاکستان میں بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو شوز
کتابوں کی وجہ سے, اپنی کاپی پینسل کی وجہ سے اسکول جانے سے قاصر ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے وہ جب دعا کرتے ہوں گے اللہ سے, ان کے اللہ تعالیٰ سے یہی مطالبات ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شوز چاہیے, کتابیں چاہیے, میں نے اسکول جانا ہے, کوئی سبب پیدا کر دے. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں, خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ان کے لیے سبب بنیں, اور ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفالت یتیم کرنے والا اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں. بہت زبردست. اورنگزیب, آسیہ, شاکر, آپ کا بہت شکریہ. آپ کی ان 3 دوستوں سے ملاقات کروائی. یہاں پر ایک بریک لوں گا, واپس آؤں گا تو اور بھی ہمارے ساتھ ایسے باہمت نوجوان موجود ہیں, ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. ویلکم بیک جی. اور جیسا کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اور باہمت نوجوان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. زلزلہ متاثرین رہے 2005 8 اکتوبر کا ہولناک زلزلہ, لیکن آج وہ جس مقام پر ہیں اس کی بھی بات کریں گے, ان حالات کی بھی جہاں سے وہ نکل کے یہاں تک پہنچے, آگے کے پلانز کیا ہیں, ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے. اریبہ ساجد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, وقار احمد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کے ساتھ ساتھ موجود ہے نیرہ محی الدین. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. اریبہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ آزاد کشمیر سے ہیں؟ جی. کون سی جگہ سے؟ مظفر آباد. کیا صورتحال تھی؟ آپ میرا خیال ہے 2 سال کی تھی. جی. تو اریبہ کیا کچھ یاد ہے یا پھر سنا اپنے بڑوں سے؟ یاد تو نہیں ہے, میں بہت چھوٹی تھی, لیکن ماما بتاتی ہیں کہ اس وقت سب کی حالت بہت زیادہ بری تھی, ہر چیز تباہ ہو چکی تھی, کچھ بھی بچا نہیں تھا. ایون ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا وہاں پہ. جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے وہی لوگ جو لا رہے تھے, بس عوام وہی کھا رہی تھی وہاں کی. اچھا وقار, آپ کی کیا ایج تھی جب زلزلہ آیا؟ میں جب زلزلہ ہوا 8 اکتوبر 2005 میں, اس ٹائم میری ایج 1.5 سال تھی, اور مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. یہ میری زلزلے میں میری والدہ بھی انتقال کر گئی تھی. اس وجہ سے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ بھی انتقال کر گئی, کیونکہ اس وقت میں بالکل چھوٹا سا 1.5 سال عمر تھی, اس میں کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ بڑا ہوتا تھا, پھر مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ بھی زلزلے میں انتقال کر گئی. نیرہ کیا سچویشن تھی؟ آپ کتنی بڑی تھی؟ میں 3 سال کی تھی, اور جب زلزلہ ہوا تو ہم اپنے گاؤں میں تھے. ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو بہت اچھا موسم تھا, لیکن اچانک گاؤں کون سا ہے؟ مظفر آباد میں ہم لوگ. پھر کیا سچویشن ہوئی؟ آپ کو کچھ تھوڑا بہت یاد ہوگا؟ تھوڑا یاد ہے. ہم لوگ اپنے گھر کے پیچھے ایک جگہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو بہت زیادہ سکون کا موسم تھا, لیکن اچانک سے میرے سامنے جو باڑ تھی ارد گرد وہ ہلنے پڑ گئی, اور ان کا سارا کچھ ٹوٹ گیا, پتھر وغیرہ, اور دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا. کچھ سیکنڈ تک تو اسی طرح ہوتا رہا. تو پھر بعد میں روشنی ہوئی, تو ہم سب کو اپنے بابا کا خیال آیا کہ وہ کہاں ہوں گے. سب ان کو دیکھنے چلے گئے تھے. تو وہ انہوں نے کام لگایا ہوا تھا نا, تو ان کے پاس تھے. تو بعد میں پتہ چلا کہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میری نانی جو ہیں وہ بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوتی تھی, تو وہ ان کو دیکھنے گئی, تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اریبہ, آپ یہ بتائیں مجھے کہ پھر زندگی کی شروعات ہوتی ہے ایک مشکل حالات سے, جیسے آپ کے پہلے دوستوں نے بھی بتایا. کیسے آرفنیج ہاؤس پہ کیسے پہنچیں آپ, اور کس طرح سے پھر زندگی کی شروعات ہوئی؟ جب پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے زندگی یہاں پہ رک گئی ہے, لیکن خبیب فاؤنڈیشن اور سر ندیم جنہوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا, ہمیں گھر بنا کے دیے, ہماری پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھایا, ان کی وجہ سے آج ہم لوگ جو بھی ہیں یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے ہماری طرف سے. تو آپ آرفنیج ہاؤس آئیں, پھر آپ نے اپنی لائف وہاں سے شروع کی؟ جی, میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز خبیب فاؤنڈیشن سے سٹارٹ کیا. آپ ابھی 2nd ایئر میں؟ جی. ٹھیک. وقار, کیسے پہنچے آرفنیج ہاؤس تک؟ پھر انہوں نے کس طرح سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوئی؟ کیسے اس آرگنائزیشن نے آپ کی زندگی میں حصہ ڈالا؟ میں اس ٹائم تقریباً 1.5 سال کا تھا, اور اس لیے خبیب فاؤنڈیشن کے ایک ادارہ تھا, انہوں نے ہمیں شانہ میں رکھا لے کے. وہاں میری عمر 1.5 سال تھی. پھر میں جب 3 سال کا ہوا, میں مظفر آباد خبیب فاؤنڈیشن کا ادارہ, اس میں مجھے داخل کیا, اور میں نے وہاں پہلی کلاس سے وہاں سے شروع کیا خبیب فاؤنڈیشن سے. میں چیئرمین ندیم احمد خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وجہ سے مجھے ملا, کیونکہ میرے حالات بہت خراب ہو چکے تھے, ہمارے سب گھر کے حالات کچھ نہیں تھا. نیرہ, کیسے پہنچے آپ لوگ آرفنیج ہاؤس تک پھر؟ آپ پتہ ہے زندگی کے 2 ایسے ہیں نا کہ مجھے کبھی نہیں بھولتے. ایک جب میں چھوٹی ہوتی تھی, میرے بابا آتے تھے, ہم ان کے ساتھ کھیلتے تھے. 2 بار میں نے اپنے بابا کو زندگی میں دیکھا ہے. ایک بار ان کا جنازہ دیکھا تھا, اور ایک بار
اس کے بعد میرے ماموں نے داخلہ کروایا ہمارا، اور پھر ادھر سے میں نے 1 کلاس پڑھی اور ندیم صاحب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. پھر ہم 11th کے بعد 11th میں نے ہاسٹل میں کی، اور یہاں کے وارڈنر مفتی صاحب اور ان کی وائف بہت اچھے تھے، انہیں ہمیں بہت سپورٹ کیا اور اس قابل بنایا. میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان سب کا جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ابھی یہاں اس مقام پہ ہوں. آپ لوگ ابھی اسلام آباد ہیں، سارے بچے یہیں رہتے ہیں؟ جی. اچھا اریبہ، آپ نے پڑھائی اپنی آگے کیا سوچا ہے، فیوچر پلانز کیا ہیں؟ ذرا پڑھائی کی بھی بات کر لیں. پڑھنے میں کیسے ہیں آپ لوگ، ذرا یہ تو پتہ چلے. پڑھائی اچھی ہے اور میں آرمی میں جانا چاہتی ہوں. ویری گڈ. آرمی میں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح عوام کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے، میں بھی چاہتی ہوں میں اس طرح ان کی طرح بنوں. پڑھائی میں آپ کیسی ہیں؟ پڑھائی میں بہت ایکسٹرا لائق بھی نہیں ہوں، بس نارمل. ٹھیک ہے. تو آگے آپ نے آرمی میں جانے کا پلان رکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنا انٹرمیڈیٹ کریں گے، پھر آپ آرمی کے ٹیسٹ ویسٹ دیں گے، ایسا؟ جی. وقار کیا چاہتے ہیں اب، ایجوکیشن کیسے آگے بڑھانی ہے، کیا فیوچر پلانز ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں پڑھائی میں اچھا ہوں اور میں A+ گریڈ میں رہا ہوں. اور میں آج حبیب کالج راڑہ سے میں نے فاؤنڈیشن سے 10th کلاس کی ہے، اور میں نے اس میں IT کمپیوٹر رکھا، اور میں آگے جا کے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں IT میں. آپ کو پتہ ہے وقار، اس وقت دنیا بھر میں IT فیلڈ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. اب دنیا کے ہر فیلڈ لے لیں، کمپیوٹر کے بغیر کوئی کام نہیں ہے، ونڈوز، نیٹ ورکنگ، سافٹ ویئر، ان چیزوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. یہی سوچ کر اس فیلڈ کو چوز کیا؟ نہیں، ایک تو اس کے لیے ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑے گی، کیونکہ آگے سب ٹیکنالوجی آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ہر کام ٹیکنالوجی آ رہی ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ آگے جاؤں IT میں ہارڈ ویئر انجینئرنگ کر کے، اس سے آگے فائدہ ہو تک جو. چلیں ویری گڈ. نہیں نا، کیا فیوچر پلانز ہیں، آگے کیا کرنا ہے؟ پڑھائی آپ میرا خیال ہے میڈیکل پڑھ رہی ہیں؟ جی. آگے مجھے 2 ایمز ہیں میرے. ایک یا تو میں ڈاکٹر بنوں گی، اگر اس میں نہ ہوا تو میں آرمی کمانڈو میں جانا چاہتی ہوں. آرمی کمانڈو بننا چاہتی ہیں؟ اچھا، ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈاکٹر کے لیے سوچا ہے کہ پھر کون سی فیلڈ چوز آئی کرنی؟ اسپیشلسٹ. ہارٹ اسپیشلسٹ. زبردست زبردست. تو کوئی وجہ اس کی خاص، یا لوگوں کی خدمت کرنا؟ لوگوں کی خدمت کرنا. بہت اچھی بات ہے یہ تو. اچھا، آپ تینوں گیم بھی کوئی نہ کوئی یقینی طور پر کھیلتے ہیں، جیسے آپ کے پہلے سارے دوست ٹیکوانڈو، کرکٹ اور باقی چیزوں سے کھیلوں کے ساتھ منسلک ہیں. اریبہ کون سی گیم کھیلتی ہیں آپ؟ میں ٹیکوانڈو کرتی ہوں اور ٹیبل ٹینس میں چیمپئن ہوں. ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی ہیں ٹیکوانڈو کے ساتھ؟ زبردست. وقار؟ میں ٹیکوانڈو کرتا ہوں اور ٹیکوانڈو میں بلیک بیلٹ ہوں. میں نے نیشنل 12th کورین ایمبیسڈر اسلام آباد میں کھیلی ہے چیمپئن شپ، اس میں میرا برانز میڈل ہے. اور میں نے تقریباً 8 چیمپئن شپ کھیلی، جن میں نے 4 گولڈ، 3 سلور اور 1 برانز لیے. زبردست زبردست. نہیں رہا اسکول لیول پہ میں اسپورٹس میں حصہ لیتی تھی، بیڈمنٹن، کرکٹ اور باسکٹ بال میں. اور ابھی میں تائیکوانڈو کرتی ہوں اور یلو بیلٹ. ابھی 1 سال ہوا ہے میں نے جوائن. بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہیں کہ ٹیبل ٹینس؟ دونوں. اچھا چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. باسکٹ بال بھی آپ نے کھیلی ہے؟ چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اس پر بھی بات کریں گے کہ ذرا باسکٹ بال کہاں، ٹیکوانڈو کہاں، ٹیبل ٹینس، اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ بچے ہمارے پاس موجود ہیں. ان سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اریبہ، وقار اور نیرہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں تینوں حضرات. ذرا آگے کی بات اور آگے کے پلانز بھی ان سے جانتے ہیں. ان کی ارلی لائف پر بات ہو گئی، تینوں اسپورٹ سے وابستہ ہیں، اس پر بھی کچھ بات کر لی ہے. اریبہ ابھی آپ مجھے بتا بھی رہی تھیں آپ ترکی ہو کر آئی ہیں، ترکی وزٹ کر آئی ہیں. کیا کرنے گئے تھے ترکی، کیسا ٹور رہا؟ ہم لوگ ترکی خبیب فاؤنڈیشن کی وجہ سے گئے تھے. خبیب فاؤنڈیشن ہمیں موقع دیے کہ ہم وہاں جا کے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں. ہم لوگوں نے کشمیر کو ریپریزنٹ کیا تھا، وہاں پہ ہم نے پرفارمنس کی تھی. پرفارمنس کس چیز پہ تھی؟ ہم نے اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کیا تھا وہاں پہ. زبردست زبردست. کتنے لوگ تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ 4 لڑکیاں تھیں اور ہمارے ساتھ 6 لڑکے تھے جو ہم لوگ گئے تھے خبیب فاؤنڈیشن کے ذریعے. تو وہاں پر کتنے لوگ تھے آگے جو آپ لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے؟ وہاں پہ 1000+ لوگ تھے جو وہاں پر بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے تھے. زبردست. تو آپ نے کر لی، اتنی آپ شائع ہیں پھر بھی آپ نے اتنی اچھی پرفارمنس دے دی. ویری گڈ. وقار باہر کا کوئی ٹور کیا آپ نے ابھی تک؟ ابھی تک نہیں کیا ہے، آگے انشاءاللہ ہوگا. اچھا وقار یہ بتائیں کہ اسپورٹس کے ساتھ ساتھ جو اب تک کی آپ کی اچیومنٹس ہیں پڑھائی میں، اسپورٹس میں،
ان دونوں کو ایک ساتھ کنٹینیو کریں گے آگے؟ چاہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے جائیں آگے، ٹیکوانڈو بھی اور آگے ان چیزوں کو بھی لے کے چلیں ساتھ پڑھائی کے؟ جی میں چاہتا ہوں میں ٹیکوانڈو بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں، اور اس میں ابھی تو بلیک بیلٹ ہوں، فرسٹ ڈن، سیکنڈ ڈن، تھرڈ ڈن، میں چاہتا ہوں اس بلیک بیلٹس آگے جتنے بھی آ رہے ہیں میں کروں، ساتھ پڑھائی کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنا ٹائم دیتے ہیں اسپورٹس کو؟ اسپورٹس کو ہم دیتے ہیں 3 گھنٹے، 3 سے 2.5 گھنٹے۔ کیسے جم ہے کوئی کیا ہے آپ؟ کلب ہے اپنا، ٹیکوانڈو کا کلب ہے ہمارا، اس میں علیحدہ صرف ٹیکوانڈو ہوتی ہے۔ زبردست، تو رننگ شننگ بھی ہوتی ہے؟ رننگ میٹ نیچے سب موجود ہے، سب چیز موجود ہے، اور ہوگو، ہیڈ کیئر، شن آرم، ہر ٹریننگ کی ہر چیز موجود ہے۔ زبردست۔ اریبہ آپ بھی ٹیکوانڈو کرتی ہیں، تو کیسے آپ لڑکیاں تو بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس گیم میں، اور یہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اسپورٹس ہے، آپ نے کیوں چوائس کیا ٹیکوانڈو کو؟ ٹائیکوانڈو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لیے چوز کیا اس کو، اور ہمیں سر نے بہت موٹیویٹ کیا کہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے لیں، کریں ٹائیکوانڈو، اس لیے کی، اور ہماری ساری فیسلٹیز وہاں پہ موجود ہیں جیسے انہوں نے بتایا، ہیڈ گیئر، ہوگو، آرم گارڈ، شن گارڈ، سب کچھ ہمارے سر جو ہمیں نیشنل لے کر جاتے ہیں، انٹرنیشنل پہ پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں سب۔ لیکن آپ بھی، لیکن آپ میرا خیال ہے 2-3 گیمز کھیلتی ہیں نا، ایک بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، ٹیبل ٹینس تو اریبہ بھی کھیلتی ہیں، اچھا ان سے پوچھتے ہیں ابھی، اور ٹیکوانڈو بھی ہے، اتنی ساری گیمز ماشاءاللہ۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ہر اسپورٹس کو بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ ان میں سے ایک ہیں۔ ٹیکوانڈو کیسے، اور پھر کہاں ٹیبل ٹینس، کہاں پر بیڈمنٹن؟ سر اسکول لیول میں بیڈمنٹن کھیلتی تھی، جب سے ہاسٹل میں آئی ہوں یہاں لڑکیاں کرتی تھی، اور تھوڑا سا مشکل ہے تو مجھے تھوڑا سا مشکل چیزیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اس وجہ سے میں نے کیا ہے۔ اور پھر ٹیکوانڈو بھی؟ ٹائیکوانڈو وہ سیلف ڈیفینس کے لیے تو سب بچے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کے پورے آرگنائزیشن کے بچے ٹیکوانڈو میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں اور چیمپئنز بھی ہیں آپ لوگ۔ ٹیبل ٹینس کیسے؟ ٹیبل ٹینس بھی بڑی مشکل گیم ہے، وہ تو اتنی سی بال ہوتی ہے، چھوٹا سا ٹیبل ہوتا ہے، کیسا؟ بڑی تو مجھے تو بڑی مشکل لگتی ہے۔ حبیب کالج راڑا میں سکھاتی ہوتی تھی، پہلے سکھاتی تھی، اور پھر سپورٹس ہوتا تھا نا ویک، تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ اریبہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟ جی بالکل، ہر سنڈے کو ہمیں 20 سے 25 منٹ دیے جاتے ہیں جس پہ ہم لوگ اپنی فیملی سے بات کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ایشو ہو تو ہم حبیب فاؤنڈیشن کو بتا دیتے ہیں، وہ سولو کر دیتے ہیں ہمارے گھر کی پرابلمس بھی جو ساری ہوتی ہیں۔ زبردست۔ اچھا کن سے سب سے زیادہ بات کرتی ہیں آپ؟ میں اپنی ماما سے سب سے زیادہ بات کرتی ہوں۔ اور پھر اور بھی آپ کے بہن بھائی ہیں؟ جی میری 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے، میری دونوں بہنیں اور بھائی بھی حبیب فاؤنڈیشن سے پڑھ کے گئے ہیں، اور آج وہ لوگ سب اچھے مقام پر ہیں۔ میری دونوں بہنیں میرڈ ہیں، اور بھائی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ وقار، آپ کی والدہ کی آپ نے بتایا تھا کہ ڈیتھ ہوئی تھی، فادر آپ کے ہیں، جی تو بات ہوتی ہے ان سے؟ کب ہوتی ہے؟ کیا بات چیت ہوتی ہے؟ ہر سنڈے کو ہمیں، ہمارے ہاؤس ماسٹر ہوتے ہیں ہاسٹل میں، وہ ہمیں ہر سنڈے کو تقریباً جتنے لڑکے ہوتے ہیں سب کو 5-5 10-10 منٹ دیتے ہیں جو اپنے گھر سے بات کر سکتے ہیں، اور ہر مہینے کے آخر پہ ویکنڈ ہوتا ہے، اس پہ ہمیں 2 چھٹیاں ملتی ہیں، ہم گھر بھی جا سکتے ہیں، اس میں گھر جا کے واپس سب سے زیادہ کس سے بات کرتے ہیں آپ؟ میں اپنے ابو سے کرتا ہوں بات۔ والد صاحب سے؟ آپ کے بہن بھائی بھی ہیں آپ؟ جی بہن بھائی، میرے 2 بھائی حبیب سے ہی پڑھ کے گئے ہیں۔ اور وہ بڑے بھائی ہیں آپ سے؟ جی میرے سے بڑے، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی آگے، ایک تو آرمی میں، اور دوسرے جو ہیں وہ کیا نام ہے، ہارڈ ویئر میں انہوں نے انجینئرنگ کی، وہ ابھی ہوتے ہیں اس پہ۔ زبردست، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ نگیرہ، آپ کی بھی اپنے ریلیٹیو سے بات ہوتی ہے، رشتہ داروں؟ جی جیسا کس نے بتایا کہ سنڈے کو ہمیں 20 سے 25 منٹ دیے جاتے ہیں، تو اس میں اپنی امی سے اور بھائیوں سے زیادہ تر بات کرتی رہتی ہوں۔ تو کیا باتیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ آج کل؟ ویسے جب دور ہوتا ہے تو پھر بڑی ساری چیزیں یاد آتی ہیں، بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کی پڑھائی یہاں ہے، آپ لوگ اپنی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں، اور پھر الگ مختلف حالات ہوتے ہیں، پہلے جہاں آپ گاؤں میں رہتے ہوں گے وہاں سے شہر کے حالات بھی مختلف ہیں، تو کیا ان سب چیزوں پر بات ہوتی ہے؟ نہیں، گھر کے حالات پہ ہوتی ہے، اور پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اور پھر چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں، بھائیوں کے بیٹوں سے۔ اچھا اریبہ یہ بتائیں کہ اس وقت اب آپ کے فیوچر پلانز بھی ہم نے جان لیے، سارا کچھ بات چیت تو ہو ہی رہی ہے مختلف چیزوں پہ، آپ اپنے جیسے حالات آپ لوگوں کے آپ نے زلزلے میں دیکھے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سارے بچے اب آگے بڑھیں اور اپنے جیسے اور جو لوگ جن پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طور پر آفت ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے آفت سے، لیکن کوئی آفت زدہ ہو تو ان کے لیے کچھ کرنے کا عزم ہے، کچھ چاہتی ہیں کچھ کریں ان کے لیے؟
میں چاہتی ہوں جیسے خبیب فاؤنڈیشن نے ایک ادارہ قائم کیا جس میں سب بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی مدد کروں اس میں اور انہی کے ساتھ یہ آرگنائزیشن کو آگے بڑھاؤں۔ کیا مدد کریں گی؟ بچوں کو چاہتی ہیں کہ بچوں کو تعلیم ملے، وہ اچھا کھا پی سکیں، رہ سکیں، آگے بڑھیں، اسپورٹس کریں؟ سب سے پہلے بچوں کو اپنی تعلیم پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ساتھ اسپورٹس بھی کرنی چاہیے، اور میں جب تائیکوانڈو ماسٹر بن جاؤں گی تو میں ان سب کو سکھاؤں گی اور ساتھ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کا بھی حل نکالوں گی۔ زبردست۔ وقار، کیا سوچا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے جو اپنے آپ کے اور دوست ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کا اور کوئی عزم ہے؟ جی، جس طرح چیئرمین حبیب فاؤنڈیشن ندیم احمد خان صاحب نے ہم یتیم بچوں کے ادارے قائم کیے، اس میں ہماری کفالت کی، اس طرح میں بھی چاہتا ہوں میں بڑا ہو کر یتیم بچوں کی کفالت کروں اور ان کو تعلیم، تائیکوانڈو، جتنی چیزیں ہمیں حبیب فاؤنڈیشن سے ملی میں چاہتا ہوں ان کو سکھاؤں آگے۔ زبردست۔ نیرہ، کچھ چاہتی ہیں کہ آپ بھی کچھ کریں؟ جی، جو ایک تو یتیم بچوں کا میں بہت زیادہ ساتھ دینا چاہتی ہوں، اور جو ایسے بچے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اسپیشل چائلڈ، ان میں مجھے انٹرسٹ ہے، ان کی مدد چھوٹا سا ایک کرنا۔ میسج بھی آپ لوگوں کا نوجوان نسل کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی، اریبہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان سب کا مقابلہ ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت اور حوصلے سے کریں، اور جو بھی مشکلات ہیں جب ہم لوگ خود اپنی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے، اس لیے محنت بہت ضروری ہے سب کے لیے۔ وقار، میں زبردست۔ چاہتا ہوں جس طرح ہماری یہ یتیم ادارے قائم ہوئے حبیب فاؤنڈیشن کی طرف سے، اس طرح میں چاہتا ہوں اور ادارے قائم ہوں یتیم بچوں کے، جن میں کوئی یتیم بچہ ان پڑھ نہ رہے، سب ان میں ہونے چاہیے، لیکن سب چیز کے لیے ہونے چاہیے، مطلب جس طرح حبیب فاؤنڈیشن نے ادارے قائم کی یتیم، اس طرح اور ادارے بھی ہونے چاہیے جن میں یتیم لوگوں بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور چاہیے۔ مزید کام کرنا چاہیے۔ نیرہ؟ اصل میں جو کامیابی ہے وہ آخرت کی زندگی کی کامیابی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور جو ہم پر مشکل حالات آتے ہیں ان کا ڈٹ کر سامنا کریں اور اللہ پر امید کبھی بھی نہ چھوڑیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے زندگی میں۔ ماشاءاللہ، اور بہت بہت شکریہ۔ نیرہ محی الدین، وقار احمد ہمارے ساتھ تھے، اریبہ ساجد ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور اس سے پہلے بھی دوستوں نے ہمیں جوائن کیا۔ آج میں بڑا خوش ہوا اور جو تلخ یادیں تھیں اس کو بھی بھلایا، آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں بہت ساری اچیومنٹس حاصل کر رہے ہیں، ٹیکوانڈو، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کرکٹ جیسی سپورٹس کے ساتھ منسلک ہیں، گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، سلور میڈلسٹ بھی ہیں۔ تو دیکھنے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ آفات سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفت آپ پر نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ رکھا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے اورنگزیب نے بھی کہا کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ کوشش کی کہ آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کروائیں تاکہ سننے والوں کے لیے ایک اچھا میسج جائے، اور سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے کاوش کہ اپنی نوجوان نسل کے لیے ایک باہمت سا میسج پہنچے، آپ بھی ہمت پکڑیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔